اسلام آباد میں بہبود آرٹ اینڈ کرافٹ بازار سجنے والا ہے اور کل سے شروع ہونے والے اس 2 روزہ ایونٹ میں یہ چیزیں بھی ملیں گی جو سبینہ میرے پاس ہیں۔ ایک ہاتھ میں منکی ہے، دوسرے میں لائن ہے۔ میرے پاس بھی ایک لائن ہے۔ یہ غیر سیاسی شعر ہے، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں، لیکن غیر سیاسی شعر ہے۔ دونوں شعر ہیں، دونوں بھائی بھائی ہیں لیکن غیر سیاسی ہیں۔ دیکھو غیر سیاسی ہیں۔ بیک ٹو ایونٹ۔ یس، اور اس سالانہ ایونٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ملک بھر سے کاریگر اور کاروباری افراد شرکت کرتے ہیں، اور اس ایونٹ میں جس طرح میں نے اور سبینہ آپ کو یہ دکھایا، بلکہ ہمارے سیٹ پہ اور بھی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو ہینڈ میڈ چیزیں ہیں، کچھ ڈریسز بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے بیگز بھی ہوتے ہیں جو کہ آرٹیزنز لے کر آتے ہیں۔ اچھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان خواتین نے بنائی ہیں جن کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ صرف ان کا کام ہے صرف گھر میں رہنا، یہ صرف گھر میں رہ سکتی ہیں، لیکن کس طرح کی سکلز ان کے پاس ہیں، کیا ہنر ان کے پاس ہے، یہ اس وقت ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مزید ساری چیزیں بھی ہوں گی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ان خواتین کو امپاور کس نے کیا یہ بتانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہبود ہے اس کے پیچھے، ان کی بہبود کے پیچھے بہبود ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ 5-6 دہائیوں سے جس طرح سے کام کر رہا ہے، آج ہم اس کی بات کریں گے۔ اور لیکن اس کے ساتھ جو ایونٹ ہے وہ ہے جناب پاک چنر فرینڈشپ سینٹر میں کل اور پرسوں، اور وہاں پر صرف سٹالز نہیں لگیں گے بلکہ بچوں کے لیے بھی بہت ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو کیا کچھ ہونے والا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان کے صدر عابدہ ملک جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ نائب صدر ہیں پروین قادر آغا صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ اب ذرا بتائیں کہ بہبود، یوں تو ظاہر ہے ایک ہسٹری ہے، کئی بار بات بھی اس سے متعلق کریں گے، بہت سے لوگ جو نہیں جانتے بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان، آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بہبود جیسے آپ نے کہا 5-6 دہائیوں سے کام کر رہا ہے اور بیسکلی تو اکنامکلی امپاور کر رہا ہے، معاشی ترقی عورت کی۔ یہ صرف بہبود اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، ان عورتوں کو اتنی سکل سکھا رہا ہے، اور پلس یہ دکھائیں گے جو ہینڈ ایمبرائڈریز ہیں، یہ ایک اپنا ہمارا کلچر ہے اور ہمارا ایتھنک جو سلائی کڑھائی کا کام ہے، اس کو بھی تو سیو کر رہا ہے بہبود نا۔ یہ ہمارا پاکستان کو بہت فائدہ ہے اور ہمارے ہیریٹیج کو سیو کر رہا ہے۔ تو یہ، اور عورتوں کو بہت اچھی ویجز ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر چلاتی ہیں، اپنے چولہے اپنے بچوں کی امپاورڈ ہیں، ان کو اپنے مردوں سے پیسے مانگنے نہیں پڑ رہے ہوتے، ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود سے فائنینشیل اپنی ساری چیزیں سنبھال رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب عورت پیسے کماتی ہے نا، وہ ایسے اس کو طریقے سے خرچ کرتی ہے، وہ اپنے گھر پہ خرچ کرے گی، اپنے بچوں پہ خرچ کرے گی، ان کو اسکول بھیجنے لگ جائے گی، ان کو اچھے کپڑے پہنائے گی، ان کو صاف ستھرا رکھے گی۔ اچھا تو یہ ہو کہ اتنا کما لیں کہ اپنے اوپر بھی لگانا شروع کر دیں۔ ہماری عورتیں کہاں لگاتی ہیں؟ کیونکہ پھر وہ گھر کے لیے ٹی وی بھی خرید لے گی، وہ اپنے لیے واشنگ مشین بھی خرید لے گی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کا چینج جب آپ دیکھیں نا معاشرے پہ کیسے آتا ہے، اور ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے، کمیونٹی میں آ جاتا ہے، اور عورتیں آ کے اس کو کہتی ہیں تم کہاں جاتی ہو، تم ہمیں بھی یہ کام آتا ہے، تھوڑا اور ہمیں بھی سکھا دو۔ تو اس طرح سے ایک یہ سرکل ہے، اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے، وہ ریپروڈکٹیو پہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ہماری کلینکس ہیں، ہماری مدر اینڈ چائلڈ کلینکس ہیں جہاں وہ عورتیں جاتی ہیں، ان کے بچوں کا خیال کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کیسے اسپیسنگ کرنی ہے، کیسے وائٹمنز کھانی ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں۔ تو بہبود کا ہیلتھ بڑا خیال رکھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ بہبود کی جو سروسز ہیں پاکستان کے لیے، they are amazing۔ اور تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہے گلگت سے یا اوکاڑا سے یا کہیں اور سے جب خواتین آتی ہیں آپ کے مین سینٹر راولپنڈی میں، واپس نہیں جانا چاہتی، واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کو یہ جنریشنز پہ چلی آ رہی ہیں، 4 جنریشنز کی عورتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں ایک نے وہ چینج اپنی زندگی میں کریٹ کی آپ کی بدولت، آپ لوگ وسیلہ بنے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ چین ایفیکٹ اس کا آتا ہے۔ اب پروین صاحبہ ذرا مجھے کل جو ایونٹ سٹارٹ ہونے والا ہے اس سے متعلق بتائیے گا۔ بہبود آرٹ اینڈ کرافٹ بازار، اس پہ سارے پاکستان سے سٹال لگیں گے، لوگ آئیں گے اپنے سٹالز، اور زیادہ تر عورتیں ہیں، عورتیں اپنا جو پروڈکٹس بنائی ہیں وہ لے کے آئیں گی۔ پھر اس ظاہر ہے وہ اس کا رونق بھی ہوتی ہے، سجتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ پھر اس کا جو پروسیز ہوگے، جو ہمیں منافع اس کا ہوگا، وہ پھر ہم لگائیں گے ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ۔ یہ ہمارا فنڈ ریزنگ ایونٹ ہے، کیونکہ ہم کام کرنے والی سب والنٹیئرز ہیں، ہم فنڈ ریز کر کے ہی
آپ لوگ عورتوں کی فلاح کے لیے آگے اس کو لگائیں گے. اب جی کیا کیا وہاں پر انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں, کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں؟ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے جو ہم سوچ رہے ہیں نا, وہ پینٹ کر رہے ہوں گے, بلاک پرنٹ کروا رہے ہوں گے ان سے, پھر کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی, ہیمبرگرز, یہ اس طرح کی کھانے پینے کے. اور بہبود کا بہت بڑا اپنا سٹال ہوگا, اور بہبود کی خاصیت ہے کہ ہوم کوکڈ فوڈ, اس لیے بہبود کے سٹال پہ بہت آتے ہیں لوگ. ویسے جو اور بھی عورتیں آتی ہیں وہ بھی خود ہی بنا کے لاتی ہیں, اور بیسکلی یہ ایک عورت کو, آرٹیزن کو بہت بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیں ایک ایسی عورت فار ایگزامپل وہ ایک ایسے دور افتادہ علاقے سے تعلق رکھتی ہے جس نے کبھی خود جا کے ایک سٹال نہیں لگایا ہوگا, اس کو موقع مل رہا ہے وہ اسلام آباد میں ایک سٹال لگائے گی, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ناٹ جسٹ پاکستانی مطلب فارنرز بھی سم ٹائمز وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کا وہ ہنر, ایک تو ظاہر ایک بڑا اچھا امیج کریٹ ہوتا ہے پاکستان کا, ہمارے کام کا, ہمارے ہنر کا, اور ساتھ جو چیزیں وہاں پر بکتی ہیں اس کا ڈائریکٹ فائدہ اس عورت کو ہے. ایگزیکٹلی یہ بالکل, اور یہی کل ہوگا, یہ کل ہوگا. اور وہ عورتیں کیونکہ ہم عورتیں ہیں, عورتوں کو امپاور کر رہے ہیں. سو بہبود کا ایک میلے تو لگتے رہتے ہیں, اب لوک ورثہ کا بھی لگا, وہ بھی بہت آرٹیزنس کا پلیٹ فارم ہے, مگر بہبود کا ایک اور سینس میں پلیٹ فارم ان کو ملتا ہے کہ صرف عورتوں, تبھی تو یہ ہماری ورکرز اور یہ اتنی خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے کہ وہ ان کی فیملیز بھی بہت خوش ہوتے ہیں. ایکسپوجر ہے بیسیکلی, کافی ساری سٹوریز ہوں گی پروین صاحبہ, جو کہ میں کہوں گی کہ شاید ہمارا ٹائم بڑا کم پڑ جائے گا وہ سٹوریز, کیونکہ آپ وہاں پر بہبود کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنی بھی خواتین ہیں, ہر خاتون کی ایک سٹوری ضرور ہوگی. تو شروع میں تو مشکل ہوتی ہوگی ان کو گھر سے نکالنا, کام دینا, کام کروانا, خود تو کرنا چاہتی ہیں ظاہر ہے, لیکن کہیں جو گھر کا مرد یا کوئی اور سربراہ وہ کام نہیں کرنے دیتے, گھر سے نہیں نکلنے دیتے, پھر ان کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں؟ نکل آتے ہیں جب پھر ان کو فائدہ, مردوں کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ گھر میں پیسہ لے کے جاتی ہیں تو پھر انہی کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر وہ ایسے مرد بھی ٹرین ہو جاتے ہیں. وہ پھر ایک وقت ایسے آتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں تم جاؤ کام کرو, میں گھر کا خیال رکھ لوں گا, میں بچوں کا خیال رکھ لوں گا. تو یہ پھر ایک چینج ان کلچر اینڈ چینج ان سوسائٹی بھی ہے بہبود کی عورتوں کی وجہ سے. ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر جب ایک خاتون کام کر رہی ہے تو وہ ایک مرد کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے, اپنے گھر کے لیے کر رہی ہے, اپنے لیے کر رہی ہے, امپاور ہو رہی ہے, فائنینشیل انڈیپینڈنس اس کے اندر آ رہی ہے. ظاہر ہے اگر ہم پاکستان کی بات کریں 51% آف دا پاپولیشن کمپرائز آف ویمن, اور اس میں بھی اگر ہم انہیں موقع فراہم نہ کر رہے ہوں تو یہ ہماری کوتاہی ہے, کمی ہے, اور آپ لوگ ذرا موقع فراہم بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں, جو آپ لوگ کماتے ہیں وہ آپ لگاتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی ہیلتھ پہ. اور عبدہ صاحب آپ ایک ہاسپٹل بھی تو 100 بیڈڈ آپ لوگ بنا رہے تھے, میں ضرور چاہوں گا ذرا بتائیں کہ کہاں تک پہنچا ہے آپ لوگوں کا وہ 100 بیڈڈ ہاسپٹل؟ یہ ابھی مارچ میں شروع ہوا تھا, 4th فلور پہ تک ہم پہنچ گئے اس کو بناتے. مگر ہاسپٹل کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کہا او جی ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے, کیونکہ ہم عورتوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ اتنا عرصہ کام کرتے ہیں. ہم آؤٹ پیشنٹ آپ سمجھتے ہیں نا, او پی ڈیز جو ہوتی ہیں وہ تو ہم سروسز 50 سال سے دے رہے ہیں بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے. ہمارے پاس کنسرن مینٹل ہیلتھ کلینک ہے, ڈینٹل کلینک ہے, ان کی سبسیڈائز, سب کچھ بہت سبسیڈائزڈ ہے. پھر جب ان کو کوئی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے ہاسپٹل جانے کی, ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے, تو پھر ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں اور ہم ان کو ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں ریفر کرتے ہیں. بٹ ادھر ان کو اتنی شارٹیج ہے بیڈس کی کہ ان کو ضرورت نہیں پڑتی. حالات سامنے کچھ تو ہاسپٹلس بھی نہیں لے کے جاتے. نہیں, دیٹس رائٹ. اور پھر وہ اتنا ہم نے کیسز دیکھے ہیں کہ یا ماں کا نقصان ہو جاتا ہے یا بچے کا نقصان. تو پھر وہ سوچتے سوچتے ہمیں پچھلے کوئی 3-4 سال ہم نے اس پہ کام کیا کہ فیزیبلٹی بنائی, سارا کچھ بورڈ آف گورنر سلیکٹ کیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اب ہمارا ماشاءاللہ کافی آگے تھا, اور ہماری ویژن ہے کہ سال تک یہ چل پڑے گا, اور ہم کچھ مدد کر سکیں گے پاکستان ان عورتوں کی جتنی بھی کر سکتے ہیں. ہمارا یہ ہے ان کے لیے کوئی پیسے, ان کو کوئی فی نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی, بہت جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو افورڈ کرتے ہیں ان کے لیے ہوگی. بٹ جو جیسے ہمارے یہ عورتیں کام کرتی ہیں, ہماری ہوم بیس ورکرز,
ان کے لیے کوئی فی نہیں ہوگا, تقریباً فری ہوگا. اچھا اب ذرا اس سارے آرٹ اینڈ کرافٹ کی طرف اگر ہم آئیں, کیونکہ اتنا زبردست کام ہے اس وقت جو ہم ہاتھ میں یہ اون سے چیزیں اسٹف ٹوائز بنانا, یہ ایک مشکل کام ہے اور اتنی مہارت سے کہ آپ مطلب بتا نہیں سکتے گھر میں بیٹھ کے کوئی چیز بنائی گئی ہے. کتنی ٹیلنٹڈ ہے ہماری خواتین, اور کن کن ایریاز میں آپ نے زیادہ ٹیلنٹ دیکھا ہے کہ یہاں کی خواتین کو زیادہ آنا چاہیے اس طرف, اور وہ کام کریں, اپنے لیے کمائیں, اپنے ہنر کا صحیح طریقے سے استعمال کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری خواتین جو ہیں بہت ٹیلنٹڈ ہیں. میں تو کبھی وہ کام لے آتی, میرا دل چاہتا ہے ان کے ہاتھ چوم لوں, اور میں وہ پرائس نہیں میں لگا سکتی اس کی وہ اتنا خوبصورت کام ہوتا ہے, آگے پیچھے سے دیکھیں لگتا ہے کہ یہ مشین کا بنا ہوا ہے مگر یہ ہاتھ کا بنا ہوتا ہے. کسی بھی برانڈ کے ساتھ ہم اس سٹیج پہ آ کے ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں, یو نو. اینڈ اور جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ کیا کاز ہے, یو نو, کہ یہ نہیں کہ کوئی ادھر ڈیزائنر بیٹھا وہ امیر ہو رہا ہے, نہیں, یہ عورتیں امیر ہو رہی ہیں, یہ اتنی ساری عورتیں امیر ہو رہی ہیں, تو پھر وہ اور بھی زیادہ شاپنگ کرتے ہیں اسے, یو نو, ہاف پرائس میں جو آپ وہ ڈیزائنر کو پے کریں گے وہ بہبود کرتے ہیں. ایک کاز ہے جس کے لیے وہ شاپ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے. وہ خواتین جو کبھی گھر سے نہیں نکلی, پہلی دفعہ ان کو گھر سے نکالا گیا ہے, پرمیشن لی گئی ہے, آپ لوگ خود کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں ان کے گھر والوں کی کہ نہیں ان کو باہر نکلنے دیں, ان کو کام کرنے دیں. اب جب ظاہرہ برانڈ آپ نے کھڑا کیا ہے اس کو اور اس قابل بنایا ہے کہ اب بڑے سے بڑی ایکٹریس بھی وہاں پر آتی ہے, سیلیبریٹیز آ کر, آپ ہمیشہ آؤٹ لیٹس پہ دیکھیں تو وہاں پر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ڈریسز لے رہی ہوتی ہیں. اچھا ان خواتین کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کی فیوریٹ اداکارہ نے ان کا یہ ڈریس پہنا ہے, کیسا فیل کرتی ہیں وہ, کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ وہ بہت خوش ہوتی ہیں, یو نو, اور ہم ان کو شاپ میں بھی لے کے جاتے ہیں, پھر ہم ان کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا, جیسے مائرہ خان نے اپنے ہیوسٹن میں اپنے وہ اوپننگ پہ, سپر سٹار مووی تھی, اب میں زیادہ دیکھتی نہیں, شاید میں غلط بول رہی ہوں, تو وہ اس نے اپنے ہیوسٹن میں اوپننگ کے لیے, آپ دیکھیں کہ ہمارے اسٹوڈیو میں لگی ہے, اس نے ہماری وائٹ ساڑی پہنی تھی. تو جب یہ دوسری مووی بنی ہماری, اس کی سپر ہیرو پاکستانی تھی نا وہ لڑکی, تو اس کی جب اوپننگ ہوئی, ریڈ کارپٹ ہوا, تو اس پہ ایک تو ہماری جس نے بک لکھی تھی شہزل ملک, اس نے ہمارے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور ایک اور تھی ان کے ساتھ, انہوں نے بھی بہبود کے, تو وہ بہت چرچا ہوا. اور پھر لڑکیاں جنہوں نے بنائے تھے, عورتیں جنہوں نے بنائے تھے, وہ اتنی خوش ہوئی یہ دیکھ کے ہالی ووڈ تک ہمارے کپڑے پہنچ گئے. کیا بات ہے. اب لاسٹ میں بتائیں کہ کل کس کس کو دعوت ہے؟ ویسے تو سب کو, لیکن ہوتا نا وہ لوگ تو لازمی آئیں جی اس ایونٹ, وہ کون ہے؟ سب پورا پاکستان آئے, بیکاز آپ کو پتہ ہے یہ جو عورتیں آ رہی ہیں اپنا لے کے کام, وہ پورے پاکستان سے آ رہی ہیں. اٹس دا بگیسٹ شو آف دا ویمن آرٹیزنس دیٹس ہیپننگ. تو سارا اسلام آباد آئے, بچے انجوائے کریں گے انشاءاللہ, دن بھی بہت اچھا ہوگا. ٹائمنگز کیا ہیں؟ ہماری ٹائمنگز ہے صبح 10 سے رات 10 بجے تک. زبردست جی. اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گی کہ آپ لوگ پلیز سب آئیں, سارا ہمیں کوریج دیں. اچھا انشاءاللہ جی, صبح سے لے کے شام تک زبردست ہے. اور اوپننگ کون کر رہا ہے؟ جنرل نگار جوہر صاحبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہ ایسی ایک ہیں پرسنالٹی کہ بہت بڑی بڑی ڈگنیٹریز ہمیں وزٹ کرنے آتی ہیں وہاں, جب میں آپ کو انوائٹ کر رہی ہوں پنڈی میں. مگر جب جنرل نگار جوہر آئیں, میں دیکھ رہی تھی یہ عورتیں, یو نو, گاؤں سے آئی ہوئی ہیں, ہماری ورکرز, ہماری سٹاف, میں نے ان کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا, اور اتنا جیسے جسٹ لکنگ اپ کہ کیا ہو گیا, بہبود میں کون آ گیا. وہ ہماری بورڈ آف گورنرز پہ بھی ہے, جو ہاسپٹل کا بورڈ آف گورنرز. ماشاءاللہ سپورٹ کر رہی ہیں وہ اس سارے معاملے کو بھی. بہت شکریہ جی آپ دونوں کا, عابدہ صاحبہ, پروین صاحب, بہت شکریہ. اور ذرا ایونٹ ہے کل اور پرسوں پاک چنا فرینڈشپ سینٹر میں, صبح سے لے کر رات 10 بجے تک ہے. خود بھی جائیں, یعنی فیملیز کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جائیں. بچے نہ صرف وہاں پر انجوائے کریں گے بلکہ ان کو موقع ملے گا کہ وہ دیکھ سکیں کام ہوتا کیسے, خود کر سکیں گے, ایکسپیرینس کر سکیں گے اور انجوائے کر سکیں گے.